آپ نے پوری پاکستانی قوم کو بشمول کشمیریوں کو، کشمیر کے بغیر پاکستان کا تصور نامکمل ہے، کشمیریوں کے بغیر پاکستانی قوم کا تصور نامکمل ہے. تو آج پاکستان ہو یا ریاست کشمیر ہو، ہر جگہ ووٹ کو لوٹا گیا ہے، ہر جگہ انسانیت کی نفی کی گئی ہے. تو یہ ہمارا ایک بنیادی تقاضا ہے بطور وکیل، بطور قانون کے طالب علم، لیکن سب سے بڑھ کر بطور انسان، کہ ہمارے وجود کو مانا جائے، ہماری آواز کو مانا جائے. پاکستان میں جس طرح الیکشن لوٹے گئے، اسی طرح کشمیر میں آپ کی آواز کو مسخ کیا گیا، دباؤ ڈالا گیا، لالچ دی گئی، لوٹے بنائے گئے، ایک جمہوری حکومت کو ختم کیا گیا. تو جمہوریت پر یلغار کشمیر کے علاقے پاکستان کے مقدمے پر یلغار ہے. جب آپ ووٹ کو نہیں مانتے، پاکستان میں ووٹ کو نہیں مانتے، تو بھارت کیوں ووٹ کو مانے، کشمیریوں کے ووٹ کو مانے؟ تو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہماری سیاسی وابستگی کچھ بھی ہو، بطور انسان، بطور وکیل، ہم نے جمہوریت کے لیے کھڑے رہنا ہے. اور جمہوریت کے بغیر عدلیہ کی آزادی کا کوئی تصور نہیں ہے. جب ریاست اور انسان کے درمیان رشتہ جبر کا ہو تو اس میں آزاد عدلیہ کا کیا مقام، آزاد عدلیہ کی کیا حکم؟ اور یہ ہم نے پاکستان میں دیکھا. 8 فروری 2024 کو الیکشن پر ڈاکہ ڈالا گیا. اس ڈاکے کے بعد قائم ہونے والی اسمبلی نے کیا کیا؟ پہلا جو قانون پاس کیا وہ یہ تھا کہ الیکشن کے جو مقدمات ہیں وہ ہائی کورٹ کے حاضر سرپرسٹ کی بجائے الیکشن کمیشن کے مقرر کردہ ریٹائرڈ جج سنیں گے. اس کے بعد ریٹائرڈ جج بھی مقرر نہیں ہوئے، ان ججوں کو مقرر کیا گیا بطور الیکشن ٹرائبیونل جو پیسوں والے جج تھے، جن کے حوالے سے سپریم کورٹ کہہ چکی تھی کہ ان کو جج تصور نہیں کیا جائے گا، یہ اپنے نام کے ساتھ جج لکھنے کا لفظ ہے وہ استعمال نہیں کر سکتے. تو آج پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ جھوٹ کے اوپر جھوٹ کی تہ ہے. الیکشن لوٹا گیا، الیکشن لوٹنے کے بعد اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے عدلیہ پر حملہ ہوا. 26 آئینی ترمیم ہوئی، 27 آئینی ترمیم ہوئی. اور اس سب کے نتیجے میں جو پوری دنیا کے سامنے پاکستان کی حقیقت ظاہر ہوئی، وہ یہ ظاہر ہوئی کہ پاکستان میں نہ جمہوریت ہے، نہ آئین ہے، نہ قانون ہے. اور آج پاکستان میں جو ظلم ہے اس کا چمکتا ہوا چہرہ عمران خان ہے. اور وہ تمام وزیران ہیں، وہ اکبر جیل میں ہو یا پاکستان کی دیگر جیلوں میں ہو، جن پر جھوٹے مقدمے بنے. کچھ اور 23 مقدمے ہیں دہشت گردی کے. ہر روز میں اٹھتا ہوں تو پتا چلتا ہے کسی تھانے میں ایک اور مقدمہ درج ہو گیا ہے. آج اس تقریر کے بعد یقیناً 8-10 مقدمے اور درج ہو گئے. آج پاکستان کے طول و عرض میں قانون کو ایک اعلیٰ جرم بنا دیا گیا ہے. آج ہر وہ شخص جو حق بات کرے، جو سچ بات کرے، جو آئین کی بات کرے، جو انسانیت کی بات کرے، اس کو معدوم سمجھا جاتا ہے، معدوم کر دیا جاتا ہے، اس کو ریاست کا مخالف سمجھا جاتا ہے، اس کو جھوٹے مقدمے بنتے ہیں. اور پھر وہ عدالتیں ان مقدموں کو سنتی ہیں جہاں روح جھکی ہوئی ہے، جہاں سر جھکے ہوئے ہیں، جہاں نظریں جھکی ہوئی ہیں. تو ہم نے آج کسی سیاسی وابستگی سے مالاتر ہو کر وہ جنگ لڑنی ہے جو آئین کی جنگ ہے، جو قانون کی جنگ ہے، جو شرافت کی جنگ ہے، جو انسانیت کی جنگ ہے. تو بطور قانون کے طالب علم، بطور ایک ادنا وکیل، میری آپ سے یہی استدعا ہے کہ وہ مقدمہ جو ہم نے کشمیر کا لڑنا ہے اور جیتنا ہے، آج وہی مقدمہ ہمیں پاکستان کے لیے لڑنا ہے، پاکستانیوں کی حقیقی آزادی کے لیے لڑنا ہے. تو آپ قدم بڑھائیے، ہمارا ساتھ دیجیے. بے شک سیاسی سطح پہ آپ اور نظریہ رکھتے ہو، کسی اور سیاسی جماعت سے آپ کی وابستگی ہو، لیکن بطور انسان، بطور وکیل آپ نے یہ سوال کرنا ہے کہ آئین کیا کہتا ہے، قانون کیا کہتا ہے، کیا آج پاکستان کی عدلیہ آزاد ہے، کیا آج پاکستان میں جمہوریت ہے؟ اگر نہیں ہے تو ہمیں جمہوریت کے لیے لڑنا ہے، شرافت کے لیے لڑنا ہے. کشمیر کی خوبصورت دھرتی پر مائک چلی گئی ہے نا، آپ سے گفتگو کرنے کا یہ موقع ایک نادر موقع ہے. سر خبر آ رہا ہے. صدر صاحب نے صدر نے فرمایا کہ یہاں ہر سیاسی جماعت سے وابستگی رکھنے والے وکلاء موجود تھے. تو میں آپ سے گفتگو بھی بطور وکیل کروں گا، آج بطور قانون کے طالب علم، سیاسی نہیں کروں گا. صدر صاحب نے، زیدر صاحب نے جو بات کی اسی کو آگے بڑھاؤں گا.
ہم کشمیر کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم کشمیر کے الحاق کی، پاکستان سے الحاق کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ پوری دنیا میں سیکیورٹی کونسل میں، جنرل اسمبلی میں، ہر جگہ ہم یہ آواز بلند کرتے ہیں کہ کشمیریوں کا حق ہے کہ ان کا حق خود ارادیت تسلیم کیا جائے، جو ان کے دل کی آواز ہے، جو ان کی روح کی آواز ہے، جو روح کی پکار ہے، اس کو مانا جائے اور ان کو پاکستان کے ساتھ الحاق کرنے دیا جائے۔ یہ ہمارا بنیادی موقف ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ خود ارادیت ہر انسان کا ایک بنیادی حق ہے۔ تکریم انسانیت کا یہ تقاضا ہے کہ انسان کی آواز کو سنا جائے، اس کو سلب نہ کیا جائے، اور یہی جمہوریت کا تقاضا ہے۔ لہذا کشمیر کا اور پاکستان کا تعلق جمہوریت پر مبنی ہے۔ جب ہم پاکستان میں جمہوریت کو سلب کرتے ہیں، پاکستان میں جمہوریت کو لوٹتے ہیں، پاکستانیوں کے حق خود ارادیت کو نہیں مانتے، تو کس طرح ہم پوری دنیا کے سامنے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کا مقدمہ لڑ سکتے ہیں؟ یہ خیال بار بار میرے ذہن میں اٹھا آج جہاں آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے صدر زیغم صاحب کی تقریر سنتے ہوئے۔ ایک انتہائی اہم نقطہ ہے۔ تمام وہ اصحاب، وہ قوتیں جو اپنے آپ کو آج اولو الامر سمجھتی ہیں پاکستان میں، ان کو غور کرنا ہوگا کہ انسان کا اور ریاست کا رشتہ کیا ہے۔ انسان اور ریاست کا رشتہ ووٹ کے ذریعے قائم ہوتا ہے۔ ووٹ کیا ہے؟ ووٹ ہر انسان کی آواز ہے، اس کے ضمیر کی آواز ہے۔ جب آپ کسی بھی انسان کے ووٹ کو لوٹتے ہیں، الیکشن کو لوٹتے ہیں، تو آپ اس کی انسانیت کو مسخ کرتے ہیں۔ آپ ووٹ دینے والے شخص کو انسان تصور نہیں کرتے۔ تو یہی تو ہمارا مقدمہ ہے بھارت کے خلاف، کہ کشمیریوں کی آواز کو مسخ کیا جاتا ہے، کشمیریوں کے ووٹ کو نہیں مانا جاتا، کشمیریوں کی حق خود ارادیت کو نہیں مانا جاتا۔ تو آج جو جنگ ہم پاکستان میں لڑ رہے ہیں، وہ وہی جنگ ہے جو ہم کشمیر کے لیے لڑ رہے ہیں، کشمیریوں کے لیے لڑ رہے ہیں۔ یہ ایک آئینی معاملہ ہے، یہ ایک قانونی معاملہ ہے، لیکن سب سے بڑھ کر اس کا تعلق انسانیت سے ہے۔ آپ اگر پاکستانیوں کو انسان سمجھتے ہیں، آپ اگر کشمیریوں کو انسان سمجھتے ہیں، تو آپ کو ان کی آواز کو احترام دینا ہوگا۔ جب آپ کسی انسان کی آواز کو احترام نہیں دیتے، اس کے ووٹ کو لوٹتے ہیں، تو آپ ریاست اور انسان کے درمیان جو رشتہ ہے اس کو توڑ دیتے ہیں، اس کو منقطع کر دیتے ہیں، اور اس رشتے کی جگہ ایک جبر کا رشتہ قائم ہوتا ہے۔ جبر کا رشتہ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ جابر اور وہ شخص جس کو جبر کیا جا رہا ہو، ان کے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔